السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے حبیب سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، درس حدیث میں ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس درس میں جس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الالباب، اے عقل مندو نصیحت حاصل کرو، نصیحت پکڑو۔ بہت سارے ہماری زندگی میں واقعات رونما ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت ساری نشانیاں اور علامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں تاکہ اہل ایمان اس سے نصیحت پکڑیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، پٹری پر لے آئیں، ہدایت پہ آ جائیں۔ وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین ایسی نشانیاں ظاہر کرتا رہتا ہے۔ ابھی چند ہی دنوں پہلے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی، پڑھنے کو ملی، دیکھنے کو ملی، جس سے پورے ملک کے اندر عجیب خبر پھیل رہی ہے کہ فلاں شخص کو فلاں یونیورسٹی کے اندر تعلیم کے پڑھانے کے لیے لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا سلیکشن ہوا، یونیورسٹی نے قبول بھی کیا، منظور بھی کیا، لیکن چونکہ نام مسلمانوں جیسا تھا تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف احتجاج کیا۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اس میں ہم مسلمانوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ ظاہر میں بہت مختصر ہیں، لیکن ایک پورے مذہب کو اور ایک پوری زندگی کو کس کی کس سمت میں بیت رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو اپنے اندر اتار لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے کر کے واضح کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان لبرل ہونے کے چکر میں، اپنے آپ کو لوگوں کے نظروں میں اچھا ثابت کرنے کے چکر میں، اپنے آپ کو اکثریت کی تائید حاصل کرنے کے چکر میں یہ سوچے کہ اکثریت کے رنگ میں رنگ جاؤں تو مجھے عزت مل جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی تشبیہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہے۔ فیروز خان نام کے شخص کی نیوکتی اور پھر اس کے خلاف مخالفت، اور پھر جب نیوز میں یہ باتیں آنے لگیں کہ ان کا باپ بھجن گاتا ہے، مندروں میں جا کر کے پوجا پاٹ کرتا ہے، اس کے باوجود اس شخص کو پڑھنے پر اعتراض اب بھی جاری ہے، دھرنے جاری ہیں۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ دنیا کی تائید کے لیے نہ پریشان ہوں۔ بالآخر آپ نے اتنی بڑی زندگی، پوری زندگی آپ نے ان کے درمیان گزار دی، بھجن پڑھنے میں گزار دی، تمام چیزوں میں گزار دی، ان کے مذہب کی ترویج و اشاعت میں گزار دی، مندروں میں جا کر بیٹھنے میں گزار دی، لیکن آپ کے ساتھ چونکہ مسلم نام لگا ہوا تھا وہ چیز انہیں بالآخر پسند نہیں آئی۔
کہ فیروز خان صاحب اور ان کے والد جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور پھر دین کو ویلیو اور اہمیت نہیں دی، تو آج ان کا نام مسلمان ہونا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی تشبہ اختیار کی، مشابہت اختیار کی، ان کا انجام انہی میں سے ہوگا۔ آخرت کے دن اللہ کے یہاں وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آج نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جنہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خوب پریشان کرتے ہیں، خوب ٹینشن میں ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے دین کا سودا کر چکے ہیں دنیا پانے کے لیے۔ اور وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین اس طرح کے جھٹکے دے کر کے ہم امت مسلمہ کو بیدار کرتا ہے کہ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ عزت و وقار اور تکریم کہیں اور مل سکتی ہے، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ہے اور اماموں کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے ہے، تو عزت و تکریم اللہ کی ذات سے ملتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دین کا سودا کر کے دنیا کو دین کے بدلے میں خرید کر کے، دنیا کے بدلے دین کو بیچ کر کے ہم سوچیں کہ ہمیں عزت مل جائے گی، ناممکن ہے۔ آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے نیتا بن گئے اس ملک کے اندر، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کوئی کرسچن سے کر رہا ہے، کوئی دلت سے کر رہا ہے، کوئی ہندو سے کر رہا ہے، کوئی کس سے کر رہا ہے، کوئی کس سے کر رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ دنیا کو یا ملک کے اکثریت کو یہ بتلائے کہ ہم بھائی بہت لبرل لوگ ہیں اور ہم ان سب چیزوں کو نہیں مانتے۔ لیکن معزز ناظرین، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی چیزوں سے دنیا والوں کو متاثر کرتے، لیکن ہم لوگ خود متاثر ہونے لگے، جس کا نقصان اور جس کا خمیازہ ہم ہی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری سی حدیث سے پیغام دے دیا کہ کسی قوم کی مشابہت نہ اختیار کیا جائے، نہ ان کے لباس میں، نہ ان کے تہواروں کو، نہ ان کے اتوار کو، نہ ان کی چیزوں کو اپنے اندر لائیں، بلکہ اسلام کی جو واضح تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں، لوگوں کو بتلائیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام مذہب ہے اور اس کے تقاضے ہیں۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے آپ لوگ جو کام کرتے ہو اس میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، اسلام پر عمل کریں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ لبرل بننے کے چکر میں اور دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں، اکثریت کی نظر میں اچھا بننے کے چکر میں ہم نہ یہاں کے رہتے ہیں نہ وہاں کے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ یہاں کے ہوئے نہ وہاں کے ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ابھی چند مہینوں میں یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھ لیا کہ کون جو بہت بڑا اپنے آپ کو لبرل بنتا تھا اس کا انجام بھی وہی ہو رہا ہے جو ایک عام مسلمان کا انجام ہو رہا ہے۔ ہاں بتائیے کہ ایک شخص جو اتنا قابل ہے، وہ پی ایچ ڈی کیا ہو سنسکرت میں، اسے تعلیم دینے سے روک دیا گیا ہو، کیونکہ اس کا نام فیروز خان ہے۔ تو نام اگر آپ کا مسلم ہے تو دنیا مسلمان مانے گی، یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے ایمان کا سودا کر ڈالیں۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دنیا چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا تجعل ندًا وهو خلقک، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے تب بھی تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بالکل واضح طور پر بیان فرمائی۔ جو بھی مسلم نوجوان ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں یا خواتین ہیں یا ملت کی مائیں اور بہنیں ہیں، اگر ان کے اندر اس طرح کی کوئی صفات پائی جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس سے نصیحت پکڑیں اور اپنے آپ کو اس سے روکیں۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسولوں کے لیے ہے، عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ عزت دنیا کا کوئی اور فرد آپ کو نہیں دے سکتا جو عزت اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے۔ اسلام میں ہی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت و تکریم دی ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے دی ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات ہیں جس کا اعتراف نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر قومیں بھی کرتی ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے دین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تشبہ بالقوم، دوسری قوموں کی تشبیہ ہم نہ اختیار کریں۔ اللہ کے رسول کی پیارے حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں، تم دیگر قوموں سے متاثر نہ ہو بلکہ تم اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرو۔ تم دیگر قوموں کے نقش قدم پر نہ چلو بلکہ تم اس انداز سے سماج اور معاشرے میں رہو کہ دیگر قومیں تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم لوگ ایمانداری کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، توحید کے علم کو بلند کرتے ہوئے دین پر چلتے رہے تو انشاءاللہ دیگر قومیں ہمارے نقش قدم پر چلیں گی۔ اور دنیا نے وہ ایام دیکھے جب لوگوں نے ہمارے اسلاف کو دیکھ کر فخر کیا، انہوں نے برملا کہا کہ یہ مسلمان ہیں جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کا سلوک بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ دیگر قوموں کو ان سے نصیحت پکڑنی چاہیے، لوگوں نے پکڑی۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو پیغام دیا اسے ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں نقش کرنے کی ضرورت ہے کہ دیگر قوموں کی تشبہ یا دیگر قوموں کی تشبیہ ہم لوگ نہ اختیار کریں۔ آج مسلم نوجوان برتھ ڈے مناتے ہیں، مسلم نوجوان دیگر کے تہواروں میں ناچتے ہیں، دیگر کے تہواروں میں وشز کرتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو ہم انہیں نہیں۔ اسلام جو ہے، اسلامی تعلیمات جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کا سودا ہم اور آپ نہ کریں، یا ہمارے سوچنے یا سمجھنے سے اسلامی تعلیمات بدل نہیں سکتی۔ ہم کبھی باطل کی کسی بھی چیز پر، اچھی چیزیں ہیں تو ٹھیک ہیں، اچھے معاملات ہیں، اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ نفع بخش ہیں، مفید ہیں تو ان باتوں میں شریک ہوں، ان باتوں میں ان کا حوصلہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے مذہبی امور جو شرک پر آمادہ کرتے ہوں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی تعلیم دیتی ہوں، ان تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں الہا ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنے اور پیارے رسول کی ان تعلیمات کو جو نصیحت آموز ہیں، جو ہمیں اور آپ کو آئینہ دکھاتی ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحب